آیات مقدسہ کا آغاز لفظ کل سے ہوتا ہے، اور یہ جو آیات ہیں ان کا جو شان نزول ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ آیات ہوتی ہیں کہ جن کے شان نزول میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جب مشرکین اور اعتراض کرنے والے آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں آ کر خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی شان الوہیت اور اس کی عظمت و شان سے متعلق کوئی اعتراض کرتے ہیں، تو اس وقت جو وحی الہی کا انداز ہے، جو رب کے کلام کا اسلوب بیان ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ وہ اس وقت لفظ کل سے آغاز فرماتا ہے، یعنی جس طرح شان رسالت کا کوئی موقع آتا ہے، عظمت نبوت کا کوئی مرحلہ آتا ہے، تو رب بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی توسل کے خود اظہار عظمت نبوت فرماتا ہے، اظہار شان رسالت فرماتا ہے۔ مگر جب بارگاہ الہ کا، بارگاہ رب العالمین کا کوئی بھی معاملہ پیش آئے، تو اس وقت زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جاتا ہے۔ آسمانی کتابوں کا اگر ایک جائزہ لیا جائے تو آسمانی کتابوں میں ایسا کسی اور کتاب میں اسلوب بیان نہیں ہے کہ شان رب کی بیان کرنی ہو، تعارف رب العالمین کا بیان کرنا ہو، اور پہچان خالق کائنات کی کرانی ہو، اور زبان نبی کی لائی جائے، ایسا کسی اور الہامی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ یہ واحد قرآن مجید ہے، اور یہی اس کا اسلوب بیان ہے، اور یہی اس کا حسن بیان ہے، اور یہی اس کا صبح قیامت تک تازہ رہنے کا ایک ذریعہ ہے، کہ اس میں رد و بدل نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ گزشتہ کتابوں کے پڑھنے والوں نے رب سے متعلق آیات اور اپنے نبی سے متعلق جو آیات ہیں ان کو ملا دیا، مکس کر دیا، ان میں مغالطہ پیدا کر دیا۔ لیکن قرآن مجید کا خاصہ یہ ہے، وصف یہ ہے، اس کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ جب بارگاہ رسالت کا موقع آتا ہے تو رب خود اعلان فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جب بارگاہ رسالت کا موقع آتا ہے تو رب خود فرماتا ہے کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اور جب بارگاہ رسالت کی عظمت کے اظہار کا موقع آتا ہے، رب خود فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اور جب بارگاہ رسالت کی طہارت اور عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو رب خود فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اور جب بارگاہ الہ کا کوئی مرتبہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جب کوئی مشرک اور اعتراض کرنے والا رب العالمین کے بارے کوئی سوال لے کر آتا ہے، کوئی اعتراض لے کر آتا ہے، پھر اس وقت رب کے کلام کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب رب کے اظہار کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے کہ وہ غنی عن العالمین، جو سارے جہانوں کو پیدا فرمانے کے بعد سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، غنی ہے، اس کا کوئی ان سے مرتبے کے حوالے سے تعلق نہیں ہے۔ مگر جب شان الوہیت
اور شان ربوبیت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے تو رب اپنے محبوب کی زبان سے کہلواتا ہے۔ پتہ چل جائے کہ قرآن کا حسن بیان یہ ہے، قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جب بھی بارگاہ رب العالمین کا کوئی تعارف پیش کرنا ہے تو اس وقت رب اعلان یہ فرماتا ہے، اظہار یہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب بات میری ہے لیکن آپ کی زبان سے ہونی چاہیے۔ آج کی یہ جو سورہ انعام کی آیت مقدسہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں رب العالمین کے متعلق کفار نے آ کر ایک سوال کیا۔ ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے اور اس کے بغیر قرآن کے اس کلام کو سمجھنا مشکل ہے۔ انہوں نے آ کے سوال کیا، وہ جو آپ بتاتے ہیں کہ نبیوں کو جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے نبیوں کو نہیں مانا ان پر عذاب آیا، تو ہم آپ کو نہیں مان رہے، وہ کہاں ہے عذاب؟ وہ عذاب کہاں ہے؟ ہم آپ کو نہیں مان رہے۔ وہ رب معاذ اللہ استغفر اللہ، اب یہ اعتراض رب کے بارے میں تھا۔ رب نے فرمایا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قل اے میرے محبوب اب یہ سوال بارگاہ الہ پر ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی مبارک کے آخری ایام میں آپ نے جو احد میں جا کر، میدان احد میں شہدائے احد کی قبور پر جا کر، شہدائے احد کی قبور پر جا کر قبروں پر جانا اور اللہ کے محبوبوں کی قبروں سے توسل لینا، سرکار دو عالم اپنی زندگی کے آخری ایام میں میدان احد میں تشریف لے گئے اور شہدائے احد کی قبور کے پاس صحابہ کرام کا اجتماع کیا، ان کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنا ایک واعظ، اپنا ایک بیان مبارک سنایا۔ اس کے ایک حصے کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا کریم فرماتے ہیں مجھے اپنے بعد اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اب رب کی شان سے متعلق جو پیغام زبان مصطفیٰ سے آ گیا ہے، اس کے بعد امت مصطفیٰ شرک میں نہیں جا سکتی۔ اگرچہ اس کا اگلا جو حصہ ہے اسی آپ کے کلام مبارک کا، وہ یہ ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ میری امت دنیا پرستی کا شکار ہو جائے گا۔ اب وہ موضوع اور ہو جائے گا۔ اب آج کی آیت مبارکہ میں جب سوال ہوا کہ وہ رب کا عذاب کدھر ہے کہ جو نبیوں کے نہ ماننے والوں پر آیا، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا کہ میرے محبوب آپ انہیں بتائیے کہ رب کی آیتیں بھی روشن ہیں اور جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے اس کا اعلان بھی واضح ہے، مگر کیا ہے ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ، مگر بات یہ ہے کہ میں وہ کام نہیں کر رہا، میں وہ نہیں کر رہا جو باقی نبیوں نے کیا۔ جب جب سابقہ نبیوں کے بارے میں ان کی امتوں نے زبانیں دراز کی، ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور رب کے عذاب کو دعوت دے دی۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے رب کی آیتیں بھی وہی ہیں اور رب کا عذاب بھی اسی طرح تیار ہے، لیکن اگر یہ کوئی چیز روک رہی ہے نا، جس طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب ہمارا عذاب تو انہیں پہنچے گا، لیکن سبب یہ ہے کہ آپ ان میں ہیں، آپ ان میں ہیں اس لیے یہ بچے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کیونکہ رحمت ہیں، اور رحمت کے بارے میں رب اپنے کلام میں خود فرماتا ہے کہ رحمتی واسعت کل شیء، میرا جبار ہونا بھی سخت ہے
لیکن شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، اس کے شایان شان یہ ہے کہ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میں نے اپنی رحمت کو ہر شے پہ وسیع کر رکھا ہے۔ لہٰذا اس کی رحمت کا یہ ایک انداز ہے، یہ ایک اظہار ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہم حصہ ہیں۔ اور یہ آیت ہمارے لیے کیا سبق رکھتی ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن اگر بچ رہے ہیں، اگر یہ عنایتیں ہو رہی ہیں، اگر یہ مہربانیاں جاری ہیں، تو یہ سبب ہے ان کی رحمت کا۔ اگر ہمارے ماتھے پہ وہ اعمال نہیں لکھے جا رہے تو سابقہ امتوں میں ہو رہے تھے، وہاں پہ ایک عمل بگڑا، صبح اٹھا انسان کو اس کی شکل بگڑی ہوئی ہے۔ ہماری سارے اعمال بگڑنے کے باوجود شکلیں نہیں بگڑ رہی، تو سبب یہ ہے ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کا حکم تو وہی ہے مگر میرے پاس جو ہے، آقا کریم فرماتے ہیں مجھ سے وہ توقع نہ رکھو جو سابقہ انبیاء کے تھی، یعنی آپ کی رحمت نے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، آپ کی مہربانی نے ہماری شکلوں کو سنوارا ہوا ہے، ہمارے حالات کو جو سنوارا ہوا ہے تو یہ ان کی رحمت نے سنوارا ہوا ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ آیت نازل ان مشرکین کے لیے ہوئی، لیکن اس کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے اعمال تو ان سابقہ امتوں سے بگڑ ہی چکے ہوں گے، لیکن اگر مہربانی جاری ہے، اگر فضل ہو رہا ہے، اگر عنایت ہو رہی ہے، تو یہ سبب ہے آقا کریم کی رحمت کی۔ آپ کی رحمت کی وجہ سے ہم چھپے ہوئے ہیں، ہم چھپائے گئے ہیں اور ہمارے اعمال چھپائے گئے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ جس طرح آقا کریم نے فرمایا کہ شفاعت کا تو ہے وعدہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اعمال بھی لے کر آنے ہیں۔ اگر حشر میں شفاعت اس شرط پر ہو کہ جو اعمال لے کر آئے گا، چلے ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان پہ دعویٰ کر سکیں، لیکن اعمال کا تسلسل بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر کرم فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق